إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت بھی آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ امیہ بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی، جب اس نے کہا کہ آپ ان فقیروں، ضعیفوں اور غریبوں کو اپنی مجلس سے دور ہٹائیے اور سرداران مکہ کو اپنے پاس بیٹھنے دیجیے، کیونکہ وہ بھی آپ کی مجلس کی خواہش رکھتے ہیں، آپ کی قربت چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو امیہ بن خلف کا بیٹھنا پسند نہ تھا، اس کے تکبر کی وجہ سے، اور اس کی بنسبت اہمیت دی گئی ان لوگوں کو جو مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کوئی شان و شوکت نہ رکھتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، تو مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے، یہ لوگ ہم پر جرأت نہ کریں، یعنی جب ہم آپ کے پاس آیا کریں تو یہ آپ کے پاس نہ آیا کریں، ہمیں الگ وقت دیجئے، ان کو الگ وقت دیجئے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ ان 6 اشخاص میں سے ایک میں بھی تھا، ایک ابن مسعود تھے، ایک حذیل قبیلے کا آدمی تھا، اور 2 شخص اور تھے جن کے نام میں نہیں لیتا۔ مشرکین کی یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات آئی جو اللہ تعالیٰ نے چاہی۔ آپ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے طلبگار رہتے ہیں۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں معزز کون ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ کی نگاہ میں بڑا بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا۔ اس آیت کی روح سے اللہ کی نگاہ میں مقام پانے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، صبح و شام اللہ کا ذکر، صبح و شام اللہ کا ذکر، بالغداۃ والعشی۔ کون سا ذکر؟ اس میں سب سے پہلے تو نمازیں شامل ہیں، کیونکہ نمازوں کی پابندی کے بغیر ذکر کی اہمیت نہیں۔ پھر اس کے بعد مسنون اذکار جو صبح شام کے ہیں، اس کے علاوہ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح، یعنی دن کا آغاز بھی اللہ کے نام سے اور دن کا اختتام بھی اللہ کے نام سے۔ دوسری چیز، اللہ کی رضا چاہنا، اللہ کی رحمت کا طلبگار ہونا، یعنی صرف ذکر کافی نہیں کہ غافل دل سے انسان ذکر کرتا رہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، ہر حال میں اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ایک شوق، ایک تڑپ، ایک تمنا ہو، ایک طلب ہو کہ کوئی طریقہ ایسا ہو کہ جس سے میں اپنے رب کو راضی کر سکوں۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ بسا اوقات جب ایک کو راضی کیا جاتا ہے تو دوسرا ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا میں بسا اوقات بندوں کو ناراض کرنا پڑتا ہے، لیکن جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں پھر وہ باقی سارے غم اور دکھ اٹھا جاتے ہیں اس کی رضامندی میں، کیونکہ لوگ آپ کو اپنے طریقے پہ چلانا چاہتے ہیں، معاشرہ اور زمانہ آپ کو اپنے رواج کے مطابق لے کے جانا چاہتا ہے، کیونکہ اس میں ان کے مفادات ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور راستے پہ لے جانا چاہتا ہے۔ اب 2 میں سے جب آپ ایک کا انتخاب کریں گے تو دوسرے کی ناراضگی لازم ہوگی، وہ برداشت کرنا ہوگی۔ عام طور پر ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ہم دونوں کو ہی راضی کرنا چاہتے ہیں، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم کسی مقام پہ پہنچ ہی نہیں پاتے، زندگی میں کچھ کر ہی نہیں پاتے۔ اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کون سی بیسک کوالٹی؟ جرت، اعتماد، کانفیڈنس،
اور یہ جرت آپ کو کون دیتا ہے؟ ایمان دیتا ہے۔ اس اعتماد کی بنیاد ایمان پر ہوتی۔ جب آپ مان لیتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی اس کوشش کو ضائع نہیں کرے گا، اس کی نگاہ میں آپ کا مقام ہے، تو پھر دنیا میں کوئی عزت دے یا نہ دے، انسان کو اس کی فکر نہیں رہتی۔ دوسری اہم بات اس آیت سے یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان خواہ کسی بھی مقام اور مرتبے پر ہو، وہ تنہا نہیں چل سکتا، اسے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کی صحبت حاصل تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ بھی تھے کہ آپ کے بعد جو بھی کوئی آئے، وہ خواہ کتنا بھی بڑا کوئی عالم کیوں نہ ہو، کتنا بھی کوئی نیک کیوں نہ ہو، کتنا بھی عقل کامل کیوں نہ ہو، ہر شخص کو اس بات کی ضرورت رہتی ہے کہ اس کے ایمان کی حفاظت کے لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرنے والے ہوں۔ کوئی شخص بظاہر ایمان میں، تقوی میں کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، اسے بہرحال اس چیز کی ضرورت رہتی ہے کہ کوئی اس کا ساتھ دے اور اس کی ڈھارس بندھائے اور اس کی مدد کرے۔ بعض اوقات آپ ایسے لوگوں کی کمپنی اختیار کرتے ہیں جو آپ سے ایمان اور تقوی میں آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات آپ ان لوگوں کے لیے ڈھارس اور سہارے کا سبب بنتے ہیں جو آپ سے ان معاملات میں پیچھے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ دونوں طرح کے لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کو رکھنا ہے۔ بعض اوقات آپ ایسے لوگوں کے بیچ میں ہوں گے جن کے لیے آپ رہنمائی کا کام کریں گے، جن کو آپ حوصلہ دیں گے، جن کو آپ دین پر قائم رکھیں گے، جو آپ کو دیکھ کر جئیں گے اور چلیں گے۔ اور بعض اوقات آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی کہ جن کا ہاتھ آپ تھام سکیں۔ تو ایسے میں کوئی بھی شخص اس نظر سے نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا دنیاوی سٹیٹس کیا ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے دنیاوی سٹیٹس نہیں دیکھا جائے گا، وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے صحابہ میں صرف غریب لوگ نہیں تھے، دوسری طرح کے بھی تھے، لیکن اصل چیز جو اللہ کی نگاہ میں قیمتی ہے اور قابل قدر ہے، وہ ایمان ہے، تقوی ہے۔ اس لیے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور روک کر رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ، یعنی ان کی کمپنی میں رہیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ اچھا، کئی دفعہ لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے ایمان کا لیول بڑا ڈاؤن ہو رہا ہے۔ یہ جملہ بڑا سننے میں آتا ہے۔ ابھی تو آپ یہاں پر ہیں، جب آپ یہاں سے جائیں گے تو اس وقت یہ شکایت زیادہ لاحق ہوگی۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری کا علاج کیا ہے؟ ایمان کے لیول ڈاؤن ہونے کا علاج کیا ہے؟ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ انسان ایسے ماحول سے لازماً تعلق قائم رکھے جہاں اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ یہ آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا، کوئی اور مشورہ نہیں دے سکتا کہ فلاں جگہ پر جائیے تو وہاں آپ کا ایمان بڑھے گا۔ یہ آپ کو خود اپنے اندر پہچان کرنی ہے کہ کس شخص کے پاس بیٹھ کر، کس مجلس میں بیٹھ کر آپ کا ایمان بڑھتا ہے، اور پھر ہر قیمت پر اپنے ایمان کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر ایسی جگہوں کی تلاش جاری رکھنی چاہیے۔ اور اگر انسان بفرض محال کسی ایسے ماحول میں گر گیا ہے کہ جہاں اس کو کوئی بھی نظر نہیں آتا، تو پھر اسے خود ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے، لائک مائنڈڈ پیپل کو اکٹھا کرنا چاہیے، مل بیٹھ کر اللہ کی بات کرنی چاہیے۔ اصحاب کہف کے قصے میں بھی یہی سبق ملتا ہے۔ وہ اس معاشرے میں اپنی اس سوچ سے پہلے ایک جگہ پر نہیں تھے، وہاں کوئی ان کا گروپ نہیں تھا یا کوئی جماعت نہیں بنی ہوئی تھی، وہ اپنے اپنے گھروں میں رہنے والے بکھرے ہوئے لوگ تھے۔ لیکن جب پرسیکیوشن حد سے بڑھی، ظلم و تشدد بڑھا، تو انہوں نے اس کے خلاف ریزسٹ کیا اور ایمان نے ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ ایک نکلا اپنے ایمان کو بچانے، دوسرا نکلا، تیسرا نکلا، چوتھا نکلا، تو کیا ہوا؟ ایک جگہ پر آ کر سب اکٹھے ہو گئے۔ نیکی کی آواز، خیر کی آواز جہاں بھی اٹھتی ہے تو وہ کن لوگوں کو متاثر کرتی؟ اس نیکی کی محبت رکھنے والوں کو، نیکی کی چاہت رکھنے والوں کو۔ اور کبھی بھی ایزیوم نہ کیجیے
یعنی کبھی یہ نہ سوچئے، کبھی یہ گمان نہ کر لیجئے کہ صرف میں ہی نیک ہوں، یا صرف مجھے کو نیکی سے محبت ہے، یا صرف میں ہی نیکی کی تلاش میں ہوں، اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو راستہ مل چکا اور ان کو راستہ نہ ملا ہو۔ اس لیے آپ کسی بھی ماحول میں جائیں، کسی بھی معاشرے میں جائیں، کسی بھی جگہ پر جائیں، آپ نیکی کی بات شروع کریں، وہیں سے آپ کو مددگار ملیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم کافی عرصے سے رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر دنیا میں لوٹتے ہیں، ہمارا ایمان کچھ دنیا میں جا کے کم ہوتا ہے، واپس آ کے دوبارہ ان سے ملاقات کر کے بڑھ جاتا ہے، پھر ایسی جگہ پر اچانک ہمیں جانا پڑتا ہے جہاں وہ سب گم ہو جاتے ہیں، کوئی بھی ان میں سے نہیں۔ تو ایسے میں انسان اپنے لیے یہ جواز نہ ڈھونڈے کہ اب وہ لوگ نہیں، وہ مجلسیں نہیں، وہ ماحول نہیں، تو اس لیے میرا بھٹکنا اور میرا دین سے دور ہونا تو بالکل ایک نیچرل سی چیز ہے، اب میں کیا کروں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بس ٹھیک ہے جو لوگ کر رہے ہیں وہی میں کر رہا ہوں۔ نہیں، ایسے میں آپ اس معاشرے کا صالح، عمدہ، نیکی کی محبت رکھنے والا عنصر جو ہے اس کو تلاش کیجیے۔ اور وہ کیسے تلاش ہوگا؟ کہ جب آپ اپنی تڑپ کا اظہار دوسروں کے سامنے کریں گے تو لازماً اگر آپ کو مخالفت کا سامنا ہو بھی، 10 مخالفت کرنے والے ہو تو ایک وہاں سے ضرور حامی اور مددگار مل جائے گا۔ سورۃ مومن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب تبلیغ کی تو سارے لوگوں نے مخالفت کی، لیکن اسی دربار میں سے ایک شخص اٹھا اور ایک لمبی تقریر اس نے کر ڈالی آپ کی حمایت میں، اور خود وہ ایک طرح سے وہاں مبلغ کی حیثیت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ انسان اگر نیکی کی تڑپ رکھتا ہے، نیکی سے محبت رکھتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، تو وہ کہیں پر بھی چلا جائے، کسی جزیرے میں چلا جائے یا کسی سمندر میں چلا جائے یا کسی خشکی پہ چلا جائے یا فضا میں چلا جائے، اگر اس کے دل میں تڑپ ہے تو وہ تڑپ اس کی زبان پر لازمی آئے گی، اور جو ہی وہ زبان پر آئے گی تو خواہ مخالفت کا ڈر ہو، اس میں سے بھی اس کے مددگار اور حامی ضرور نکلیں گے۔ اور اس طرح وہ ایک شخص بھی، کہتے ہیں نا ایک اکیلا اور 2 11، وہ ایک شخص بھی آپ کے لیے مددگار ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کوشش نہیں کریں گے، آپ اس خیر کو آگے نہیں پہنچائیں گے تو مددگار بھی نہیں پائیں گے۔ مدد حاصل کرنے کا اصل اصول بھی یہی ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں۔ جب آپ دوسروں کی خیر خواہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ جواباً آپ کی خیر خواہی کا بندوبست فرمائیں گے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جو بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے۔ جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ آپ کسی کا بھلا چاہیں، کسی کی خیر خواہی کریں، یقیناً اور لازماً آپ کی بھی خیر خواہی ہوگی۔ لیکن اگر آپ کے اندر کسی کی بھلائی کا جذبہ نہیں تو کوئی آپ کا بھلا کیا کرے گا؟ کسی بھی قسم کے حالات ہوں، جتنے بھی آڈ سرکمسٹانسز ہوں، کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ اگر آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد 10 گنا زیادہ آئے گی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، یعنی تنہا نہیں رہ سکتے آپ کو دوسروں کے ساتھ رہنا ہے، اور ساتھی بنانے میں جس چیز کو کرائٹیریا بنانا ہے وہ ایمان ہے۔ وہ ان لوگوں کا ساتھ ہے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو رب کی رضامندی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ یہاں دوست بنانے کے لیے بھی ایک کرائٹیریا دے دیا گیا، ایک پہچان دے دی گئی، اور پھر ایز اے لیڈر وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان کی دنیاوی حیثیت کی کمی کی وجہ سے آپ کی نگاہیں ان سے پھرے نہیں۔ یعنی کسی بھی لیول کا کوئی شخص ہو، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے کہ دین کی طرف پہل کرنے والوں میں ہمیشہ ہر نبی کے ساتھ کون لوگ رہے ہیں؟ جو معاشرے کے غریب افراد تھے، ان کی ہمیشہ کثرت رہی ہے۔ تو ایسے میں اگر ان کو دور کر دیا جائے، ان کی خاطر جو دنیاوی اعتبار سے وسعت رکھتے ہیں یا کوئی مقام رکھتے ہیں، تو یہ دین کا طریقہ نہیں ہے، یہ دین کی سنت نہیں ہے کہ انسان معاشرے کے بڑوں کو پلیز کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے معاشرے کے مظلوم افراد کو اپنے سے دور کر دے۔ دین کی طرف بلانے والا کسی کو اس کے نام سے نہیں،
اس کے مقام سے نہیں، اس کے ایمان سے چاہتا ہے، اس کی دین کی محبت اور شوق کی وجہ سے اس سے محبت رکھتا ہے. اور اس کے مقابلے میں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کیجیے، کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ دو گروہ آمنے سامنے ہیں نا، ایک وہ ہے جو صبح و شام اپنے رب کو پکار رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کا دل اپنے رب کے ذکر سے غافل ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ غافل لوگوں کی دوستی اختیار نہ کیجیے یا ان کی بات نہ مانیے، ان کی مرضی پر نہ چلیے. ایسا شخص جس کے دل میں رب کی یاد نہ ہو، پھر وہ کس چیز کا پیروکار ہوتا ہے؟ اپنی ہی خواہشات کا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے، افراط تفریط پر مبنی ہے. فرطا کا لفظ جو ہے فیرے توئے سے ہے، ظلم اور حد سے بڑھ جانے کو کہتے ہیں. افراط تفریط اسی سے ہے، حد سے بڑھنا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا، یعنی کسی کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں اس کے اندر کوئی بھی احساس نہیں، یعنی کسی کا حق چھین کر کوئی خوشی حاصل کرنی ہو، کسی پہ کوئی ظلم ڈھانا ہو اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے، تو اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اس لیے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. یہ دو چیزیں بھی لازم و ملزوم ہیں. کیا؟ خواہشات کی پیروی، خواہشات کو پورا کرنا اور حد سے بڑھنا، کیونکہ خواہشات کی پھر کوئی لمٹ نہیں ہوتی. جو انسان اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو کر، اور مقصد زندگی کیا ہے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے خالق کی پہچان اور اس کی رضامندی کا حصول، اس کے لیے کوشش. جو شخص اس سے غافل ہو جاتا ہے پھر وہ غافل ہونے کے بعد اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اور خواہشات کی پیروی میں وہ کسی حد پہ نہیں رکتا. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، پس جس کا جی چاہے وہ مان جائے. وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اختیار دیا ہے، چاہے تو حق بات مانے، چاہے تو نہ مانے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. یہاں ظالم سے مراد کون ہے؟ حق کو قبول نہ کرنے والے. ایسے ظالموں کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے. وہ آگ کیسی ہے؟ احاط بہم سرادقها، گھیر لیں گی ان کو اس کی قناتیں. سرادق جو ہے ہر وہ چیز جو کسی دوسری چیز کا احاطہ کیے ہوئے، سراؤنڈ کیے ہوئے، اس کو گھیرے ہوئے ہو، خواہ وہ چار دیواری ہو یا شامیانہ ہو. یعنی جہنم کی آگ ایسے ہوگی کہ جو انسان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی، جیسے کسی کے چاروں طرف کوئی چار دیواری آ گئی، جیسے ایک اور صورت میں آتا ہے نا انہا علیہم مؤصدہ، کہ وہ آگ ان پر بند کر دی گئی ہوگی. فی امد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں. یعنی جیسے ایک انسان بیچ میں ہے اور چاروں طرف سے اس کے آگ ہے، تو وہ اس طرح اس کو گھیرے میں لیے ہوگی جیسے ایک ستون کی شکل ہو جائے، جیسے ایک پلر ہو، اور انسان اس میں چھپ جائے گا، کہیں سے وہ نکل کے بھاگ نہ سکے گا. اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہوں گے. احاط بہم سرادقها، جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ حد سے بڑا ہے، وہ ہر باؤنڈری کراس کر رہا ہے، لیکن بالآخر پکڑا گیا. اور کس طرح پکڑا گیا کہ آگ نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا. اب وہ کہیں بھی بھاگتا ہے تو وہ آگ اس کے ساتھ ہے، وہ اس سے باہر نہیں آ پا رہا. اور کیا حال ہوگا؟ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر وہ فریاد کریں گے، کچھ مانگیں گے. يُغَاثُوا بِمَاءٍ، تو پانی کے ساتھ فریاد رسی کیے جائیں گے. کیسا پانی ہوگا وہ؟ کَالْمُہْلِ، تیل کی تلچھٹ جیسا. جسے آپ چپس فرائی کرتے نا، تو بعد میں جو تیل بچ جاتا ہے تھوڑا سا پین کے اندر، اگر آپ اس کو 1-2 دن رکھیں تو آپ دیکھیں گے وہ بہت ہی تھک سا ہو جاتا ہے. تو یہ ہوتی ہے تیل کی تلچھٹ.
یعنی اس کا باقی ماندہ. یہ تیل اتنا چپکنے والا ہوتا ہے، اور عام جو لکوڈ ہوتا ہے یہ کلیئر ہوتا ہے تیل، اس کو اگر کبھی کسی کو پینا بھی پڑے تو وہ حلق سے اتر جاتا ہے. لیکن اس طرح کے تلچھٹ کو حلق سے اتارنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. تو جہنم میں آگ کے اندر لپٹنے کی وجہ سے، آگ کے ان کو لپیٹ لینے کی وجہ سے وہ شدید پیاسے ہوں گے، پانی کے لیے فریاد کریں گے. یستغیث یعنی فریاد کریں گے. ہم کہتے ہیں نا یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، اور غوث کا لفظ بھی اسی سے. تو فریاد کریں گے کہ ہمیں کوئی پانی لا دے. پانی دیا جائے گا ان کو، لیکن کیسا پانی؟ جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوتا ہے. محل کا ایک اور معنی بھی، ہر معدنی چیز جیسے لوہا، چاندی، سونا، تانبا، جب یہ پگھلا ہوا ہو. کبھی پگھلا ہوا دیکھا ہے لوہا؟ لیکوڈ لوہا دیکھا ہے کبھی؟ لیکوڈ سونا یا چاندی، یعنی جو شدت حرارت کی وجہ سے پگھل جائے، یعنی ٹھوس جو ہے وہ لیکوڈ میں بدل جائے، سالڈ لیکوڈ میں بدل جائے. محل کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، مردے کے جسم سے بہنے والا زرد پانی، لہو اور پیپ. کیونکہ جہنم میں جب وہ جلیں گے تو ان کے جسم زخمی ہو جائیں گے. آگ کے جو برنز ہوتے ہیں ان سے پھر جسم کا پانی نکلے گا، پیپ نکلے گی، اور وہی پانی ان کو دوبارہ پینے کو دے دیا جائے گا. یغاث بماء کالمہل یشوی الوجوہ، ایسا پانی ہوگا کہ وہ ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا. یعنی جو ہی وہ منہ کے قریب لے جائیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی پینے کے لیے جب آپ منہ کے قریب لے جاتے ہیں، اگر ٹھنڈا ہو تو آپ کے منہ پہ ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، اگر گرم چائے پی رہے ہوں تو وہ صرف منہ میں ہی نہیں جاتی بلکہ چہرے پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. پھر دوسرا یہ کہ جیسے ڈرنک آپ پیتے ہیں اس سے آپ کے چہرے کی سکن جو ہے متاثر ہوتی. اگر آپ پانی زیادہ پیئیں تو اس سے آپ کا چہرہ فریش ہو جاتا ہے. تو جہنم کے اندر یہ محل جب پیئیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ صرف ان کے زبان کو اور معدے کو ہی تکلیف نہیں ہوگی، پیتے ہی اس کی جو تاثیر ہے وہ چہروں پہ آ جائے گی، چہرے بھن جائیں گے. عموماً یہ کہا جاتا ہے نا اگر گرم چیزیں کوئی زیادہ کھاتا ہے تو چہرے کے اوپر ایسے دانے نکل آتے ہیں. عام زبان میں معلوم نہیں اس میں حقیقت کتنی ہے. تو اسی طرح جہنم میں جب وہ ایسا پانی پیئیں گے تو اس سے ان کے چہرے بھی بدنما ہو جائیں گے. بئس الشراب، بدترین پینے کی چیز، وساءت مرتفقا، اور کتنا برا مقام. مرتفق ریف قاف سے ہے. رفق تو نرمی کو کہتے ہیں، آرام کی چیز کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ساعت کی وجہ سے وہ آرام کی چیز کیا ہو گئی؟ بہت بری ہو گئی. اصل میں مرفق کوہنی کو بھی کہتے ہیں، ایلبو جو ہے. تو ارتفاق کہتے ہیں کوہنی بچھا کر اس پر رخسار رکھنا، یعنی آرام کرنا. بعض اوقات ہم سیدھے بیٹھتے ہیں، بعض اوقات ریلیکس کرنے کے لیے کبھی آپ اپنے آرام سے بیٹھے ہو تو منہ کے نیچے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کوہنی پہ ٹیک لگا لیتے ہیں، آپ کے بازو آپ کے لیے سپورٹ بن جاتے ہیں. لیکن یہ مرتفق کا لفظ جو ہے یہ مقام راحت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مقام حزن کے لیے بھی، تکلیف دہ جگہ کے لیے بھی. پینے کی چیز بھی بدترین ہوگی اور رہنے کی جگہ بھی بدترین. اس کے برعکس دوسرے لوگ، ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے اجر اس کے جو اچھے عمل کرے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ صرف ایمان کی بات نہیں کی گئی، ایمان لانے کے ساتھ اچھے کاموں کا بھی ذکر ہے، ان کو شرط قرار دیا گیا ہے. تو جو اچھا کرے گا اس کا اجر ضائع نہ ہوگا. کیا ملے گا اس کو؟ اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہوں گے، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یحلون، وہ زیور پہنائے جائیں گے. یحلون کا لفظ جو ہے یہ ہلیہ سے ہے، ہلیہ زیور کو کہتے ہیں. فیہا، اس جنت میں، من اساور، کنگنوں میں سے. اساور سوار کی جمع ہے، کنگن کے لیے استعمال ہوتا ہے. کنگنوں کے زیورات پہنائے جائیں گے. کنگن کس چیز کے ہوں گے؟
من ذہب سونے کے، وَيَلْبَسُونَ اور وہ پہنیں گے، ثِيَابًا کپڑے، خضرن سبز، من سندس باریک ریشم کے، وَإِسْتَبْرَقٍ اور موٹے ریشم کے، متکئین ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا اس میں، علی الارائک اونچی مسندوں پر، نعم الثواب کتنا اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقا اور کتنی اچھی ہے آرام کی جگہ۔ انسان کی عموماً تمنائیں کیا ہوتی ہیں؟ اچھا گھر ہو جس میں باغ ہو، پانی ہو، اچھے لباس ہوں، اچھے زیورات ہوں۔ تو جو لوگ احسن عمل کریں گے انہیں جنت میں یہ سب کچھ نصیب ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آرام بھی۔ لیکن یہ سب کچھ مفت میں نہیں ملے گا۔ نعمت ثواب، ثواب کا لفظ کیا ہے؟ آپ کو پہلے پارے میں نے لفظ ثواب کی وضاحت بتائی تھی، کچھ یاد ہے؟ ثواب کا لفظ کس سے نکلتا ہے؟ ثوب سے۔ ثوب کس کو کہتے ہیں؟ پلٹانے کو، دوہرا کرنے کو، ٹھیک ہے؟ تو ثواب کیا ہے؟ جو پلٹایا جائے، یعنی آپ نے جو کچھ کیا دنیا میں، جو کچھ آپ نے اللہ کے راستے میں دیا، قیامت کے دن وہ آپ کو واپس دیا جائے گا۔ کوئی محنت دی، کوشش کی، یا مال دیا، یا وقت دیا، یا اپنے آرام اور نیند کی قربانی کی، کوئی بھی جو قربانی آپ نے دنیا میں کی، قیامت کے دن آپ کو وہ واپس لوٹا دی جائے گی۔ اور اگر دیا ہی نہیں یہاں تو کیا ہوگا؟ اب دیکھیے کہ یہاں پر احسن عمل کی بات ہوئی۔ سورت کے شروع میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ سورت کے شروع میں آتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس زمین پر جو کچھ ہے یہ ہم نے اس کی رونق بنایا ہے، اور یہ کس لیے بنایا ہے؟ تاکہ ہم ان کو آزما کر دیکھیں کیا ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے اچھے کام کرنے والا کون ہے۔ اور یہاں پر اس کا جواب دے دیا گیا کہ جو بھی اچھے عمل کریں گے انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ اور وہاں کیا ہے؟ بئس الشراب والساعة مرتفقا، یہاں نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ اب آپ دیکھیے کہ اتنی واضح سی باتیں ہیں نا، جن میں کوئی جھول نہیں، کوئی بڑا فلسفہ نہیں، سیدھی سادھی سمجھ میں آنے والی۔ دنیا میں جب ہمیں کوئی ایسا کرائٹیریا بتاتا ہے کہ اچھا اگر آپ کو یہ جاب چاہیے تو اس کے لیے یہ اور یہ ریکوائرمنٹس ہیں، تو ہم ان ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے، تن من دھن کی بازی لگاتے کہ نہیں مجھے اتنے پوائنٹس چاہیے، ایسا اور ایسا سرٹیفکیٹ چاہیے، یہ اور یہ کوالیفیکیشن چاہیے، جب جا کر مجھے فلاں عہدہ ملے گا یا فلاں مقام ملے گا۔ لیکن آخرت کے لیے کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ وہاں کیا کچھ چاہیے، اور جب تک وہ میرے پاس ہے نہیں میں آگے نہیں جا سکوں گا، اس کی فکر بھی کبھی نہیں ہوئی نا ہم کو۔ مشکل تو یہ ہے، جیسے دنیا میں دوڑیں لگتی، ریسز لگتی، تو اس میں جو آگے نکلتا ہے وہی کامیاب قرار پاتا ہے نا، اسی کو انعام ملتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سنا کہ کسی دوڑ میں سب سے پیچھے رہنے والے کو اول انعام ملا ہو؟ لیکن آخرت کے معاملے میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی پیچھے رہ گئے کوئی بات نہیں، وہ تو ہم نے سیٹ ریزرو کرائی ہوئی ہے، وہ تو کسی اور کو ملے گی نہیں، وہ تو ہم ہی کو ملنی، چاہے ہم کچھ بھی کر لیں۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ آخرت کے بارے میں، اس لیے ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، کوئی قربانی کرنے کو تیار نہیں، کوئی دوڑ دھوپ کرنے کو تیار نہیں، جبکہ اتنی کھلی اور صاف باتیں۔ احسن عملا، صرف اچھے عمل نہیں، احسن عمل، سب سے اچھے عمل، بہترین عمل۔ دنیا آخرت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، چھوٹی سی مثال ہے آخرت کو سمجھنے کی۔ یہاں دیے بغیر کچھ ملتا نہیں، لیکن وہاں ہم دیے بغیر سب کچھ پانے کو تیار ہیں، امیدوار ہیں، منتظر ہیں۔ کس طرح ممکن ہے؟ یہ دھوکہ ہے جو ہم خود کو دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو کیوں نہیں یہ بات پتہ چل گئی تھی جو ہمیں پتہ چل چکی کہ ہر طرح کا فریب فراڈ کرو اور جنت میں پہنچ جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔